بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی والدہ زیارت کے سفر پہ تشریف لے گئیں اور دبئی میں اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں. اللہ تعالیٰ سید کونین کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے ساتھ 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين لا سيما النور على النور بالتخياء الديجور والإمام المنصور مهدي هذه الأمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین. مولا کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بغئه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. نعرہ صلوات.
مجلس کے آغاز ہی سے یہ ہال تو تقریباً فل ہو چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے جو بزرگ تشریف لاتے ہیں ذرا زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا گنجائش ہو تو آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ اٹھانی پڑے. اللہ صلی علی ذکر اس ہستی کا ہے کہ جو ذات میں رسول ہے اور بات میں بطول ہے. جن کے ناموں کی عظمت یہ ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. فرش اور عرش کے مکین جس کے در پر فقیر بننا فخر محسوس کرے اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. وقت مختصر سا, اس کے بعد ظفر کالونی کی مجلس ہے امام بارگاہ الفاطمہ میں جو باتیں یہاں رہ جائیں گی وہاں اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ بات پہنچ جائے آپ کی خدمت میں. آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ لاہور حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ترتیب وار ارادہ یہ ہے کہ جہاں کہیں گفتگو ہے ایک موضوع چلتا رہے. تو بات شروع کرتے ہیں آج بی بی کے نام سے. ذات پہ تو بعد میں بات کریں گے, پہلے نام تو سمجھ میں آ جائے. فما احلا اسماءکم اہل بیت, کتنے شیرین ہیں آپ کے نام. یہ زیارت جامع کبیرہ میں اسماءکم فی الاسماء, تمام ناموں میں بہترین نام اہل بیت آپ کے نام ہے. سبحان اللہ, کتنا میٹھا علی کا نام لگتا ہے کہ اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. آپ نے ہمیں جاسم بھائی کی یاد دلاتی آسٹریلیا سے اور انہوں نے بالکل ٹھیک سیکھا ہے آپ سے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ نام اہل بیت, سورہ ہجر کی میں نے آیت پڑھی ہے, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. ارشاد اقدس الہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اہل بیت کے ناموں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں, تو یہ آیت سنا دیجیے. اس آیت میں اہل بیت کے ناموں کا ذکر ابھی عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اے رسول ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. یہ جو 7 دوہرا کر عطا کی ہے, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو جو ظاہر ہے وہ بھی مسلم اصول کے مطابق ہے, لیکن قرآن کا ظاہر ہے, ظاہر کا پھر باطن ہے, باطن کا پھر باطن ہے, یہاں تک کہ 70 باطن ہے. تو جو ظاہر ہے قرآن کا, اس مشکل سننے مفسرین نے لکھا ہم نے اے حبیب آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. مثانی ثانی سے یعنی 2 مرتبہ عطا کیا. 7 وہ ہیں جو 2 مرتبہ عطا کیا. ظاہر اس کا سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 مرتبہ عطا کیا. مکہ میں الگ نازل ہوا, مدینہ میں الگ نازل ہوا. سورہ الحمد ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. دوسرے سورہ میں آپ کے پاس اختیار ہے کوئی اور سورہ پڑھ لیجئے, لیکن پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے. حتیٰ مستحب نماز میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے کئی مقامات پر, لیکن سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کر لی جائے. لہذا میرے مولا علی نے کہا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں خلاصہ موجود ہے, اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں, جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے, اور جو با میں ہے با کے نقطے میں انا نقطہ تحت البا, با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. ایک نجم چلتے جائے گا میرے ساتھ تمہید میں. فرمایا کہ ہم نے 7 دوہرا کر عطا کیا. تو یہ سورہ الحمد ہے, اس لیے کہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں ہم نے دوہرا کر عطا کیا. اے میرے ساتھ ایک مسئلہ حل کر دو. ابھی نماز مغربین سب نے پڑھی ہے, جہاں جہاں میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں. بعض نے الحمد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا نماز میں, بعض میرے مسلمان بھائیوں نے بسم اللہ کو نہیں پڑھی.
ہر ایک کو اپنے اپنے شریعت کے معاملات کے اعتبار سے جواب دینا، اللہ کو میں کوئی تبصرہ کرنے آیا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس آیت کو تو حل کرتے جائیں۔ میرے ساتھ آیتیں گن لیں گے سورہ الحمد کی، الحمد سے گن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ کو شامل نہ کرو تو ساتھ بنتے نہیں کہ جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا ہے میرے ساتھ بچہ یہاں سے وہاں تک مل کے حیدری صلوات دیتے محمد و آل محمد پر۔ آج سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن قرآن نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کہا گیا۔ یہ بسم اللہ جانتے ہیں کہ کس نے نماز سے نکالا تھا؟ یہ حاکم شام نے نکالا تھا، اور جب حاکم شام نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی بلکہ وہاں پڑھائی، اب کیا کیا جائے، جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے اسے ایسے ہو کہ پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا تو پیچھے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روک کے پوچھا کہا کہ انسیت ام سرقت، کیا بھول گیا ہے یا بسم اللہ کی چوری کی ہے تو؟ پھر سے پڑھ، اسے پھر سے پڑھنا پڑی، دوسری صورت میں پھر نہیں پڑھی بسم اللہ، پھر اس کے بعد روکا نسیت ام سرقت، بھول گیا ہے چوری کی ہے بسم اللہ کی۔ اللہ جانے کیا بغض تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ابھی میں سمجھا چکا ہوں کہ بعد کا نقطہ ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا اللہ بات واضح ہو رہی ہے تو اور میں تو قرآنی بات کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آپ اسے نہ ملائیے تو وہ ساتھ پوری نہیں ہوتی آئے جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا۔ اس لیے امام فخر الدین رازی بڑے متاثر مورخ ہیں اور مفسر ہیں، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر لکھی سورہ الحمد میں، انہوں نے لکھا کہ یہ بحث ہے فقہی کہ بسم اللہ کو پڑھے نماز میں یا نہ پڑھے، جبکہ انہوں نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ بسم اللہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کو پڑھتے تھے نماز میں، اور پھر آگے دلیل لکھی من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس لیے کہ جو علی کے دامن کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو پکڑ لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری نے فرمایا کہ مومن کی علامت 5 ہے، زیارت اربعین کے دن حسین کی زیارت کرنا مومن کی علامت ہے، خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں کیا کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے اپنے گھر کی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کا مقام قرار دیا ہے، تو جو کارپٹ پہ سجدہ کرے وہ زمین پہ سجدہ نہیں ہو رہا، وہ ہیومن میڈ کسی شے پہ سجدہ ہو رہا ہے، اس لیے جو زمین سے شے زمین ہو یا زمین سے اگنے والی کوئی شے ہو، جیسے گھاس پتا ہے اس پر سجدہ کرتا ہے، تو خاک پر سجدہ کرتا ہے امام نے کہا مومن کی علامت ہے۔ عقیق کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، یا فیروزے کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، تختم بالیمین، یہ عقیق کی انگوٹھی بھی جو پہننا ہے یہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے۔ پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا وہ عقیق کا پتھر تھا، اللہ نے اسے مقام عطا کیا کہ اسے مومن کی ہاتھ کی زینت بنا دیا کہ نماز میں اگر عقیق پہن کے نماز پڑھیے تو 70 گنا ثواب پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر بتاؤ نماز میں کہاں، میں کہتا ہوں بسم اللہ کے نقطے پہ علی کا ذکر ہے، عقیق میں علی کا ذکر ہے، کہاں کہاں نکالنا چاہو گے؟ یا اللہ ویسے ذکر کرو جیسے اللہ نے کہا۔ کسی نے ایک بات ذہن میں آ گئی، کسی نے میرے مولا سے پوچھا اپنے امام سے کہ مولا یہ بتائیے گا کہ اگر پورا قرآن اس کا خلاصہ سورہ الحمد ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ مولا علی کا ذکر ہونا چاہیے نا قرآن میں، سورہ الحمد میں ہونا چاہیے نا جب خلاصہ ہے سورہ الحمد۔ کیوں بھئی پورا قرآن سمٹے تو با کے نقطے کا کا سے علی، سمٹ جائے تو با کا نقطہ ہے، اور پھیلے تو تابع سرحد والناس علی، پھیل جائے تو سورہ والناس تک علی علی ہے۔ تو سورہ الحمد میں کہاں ہے مولا؟ امام نے کہا یہ آیت نہیں پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم ہوا علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔
جن کی آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ، یعنی اگر اس کا تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے علی ابن ابی طالب کی راہ پر ثابت قدم رکھ. اگر تفسیر کے اعتبار سے بنت سے حدیث امام رضا علیہ السلام ترجمہ کروں، ترجمہ یہ ہے. اس خاطر ہے کہ صادق آل محمد بھی جب نماز پڑھتے تھے اور پہنچتے تھے اہدنا الصراط المستقیم پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں گنتی بھول گیا، عدد بھول گیا کہ کتنی مرتبہ امام نے تکرار کیا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے کیا لطف آتا تھا امام کو. میں اور آپ کیا صادق آل محمد جیسے حجت خدا دعا مانگتی رہے، پروردگار مجھے علی کے راستے پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ، اے میرے ساتھ میں کے کہیے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد علی شنشاہ، علی شنشاہ، حسین حیدری، یا علی. اچھا، یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز ہی سے فارغ ہو اس کی کیا بات ہوگی؟ پہلے نماز تو پڑھتا ہو، پھر کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم. جس کا نماز ہی سے کوئی لینا دینا نہ ہو تو میرے بھائی اس کا پھر میری مجلس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ جب اچھا نماز بھی پڑھیے، اول وقت میں پڑھیے، کوشش کیجیے افضل وقت. مومن فقط نماز نہیں پڑھتا، افضل وقت میں پڑھتا. کیوں؟ علماء نے کہا ہے کہ جو افضل وقت میں، فضیلت کے وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، وہ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے. جی. اور نماز کے بعد بھی نماز مصلی لپیٹ کے فوراً کھڑے نہ ہو جائیں. جس بیوی کے نام کی مجلس ہو کی تسبیح ضرور پڑھیں نماز کے بعد. میں اس تسبیح کے بارے میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی مجلس پڑھ کروں گا، لاہوری کی کسی مجلس میں جہاں مولا نے زبان پہ جاری کروایا. لیکن اتنا کہہ دوں، میرے مولا نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں چھٹے امام کے حدیث ہے، ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. کوئی فرق نہیں. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. جو حاصل ہو جائے اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. یہ آیت ہے سورہ جمعہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت ذکر کرو. یہ ذکر کثیر کتنا اللہ کا ذکر کرے تو ذکر کثیر پورا ہو جائے گا. کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا 11ویں امام سے، مولا 1000 مرتبہ ذکر کریں اللہ کا، 10,000 مرتبہ کریں، 1,00,000 تسبیح نکالیں، ذکر کثیر اللہ کا. امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے بہت زیادہ کوئی لمبا عدد پورا کروانا چاہتا ہے؟ کہ مولا پھر ذکر کثیر کیسے کریں؟ کہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. یا سبحان اللہ. جگہ نہیں بچے گا، تھوڑا سا اور آگے آ سکتے بتائیں. کہ یہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو کل 100 کا عدد بنتا ہے. میرے مولا نے کہا یہ ذکر کثیر ہے، فاطمہ کے نام پر 100 مرتبہ بھی ذکر کرو. یہ ذکر کثیر ہے. کتنا؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ لگیں ایک مجھ جیسے مومن کو. مولا نے کہا ذکر کثیر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بی بی کے نام کی طاقت ہے، ان سے منسوب تسبیح کی طاقت ہے. ذکر پھر میرے مولا نے کہا کہ یہ زبان پر 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. یعنی ذکر آپ نے کیا ہے 100 مرتبہ، لکھا جائے گا تو نے 1000 مرتبہ ذکر کیا ہے، ثواب ملے گا 1000 مرتبہ کا، 100 مرتبہ کا نہیں. سبحان اللہ. بات ہو رہی. اس خاطر ہے کہ جوانوں سے بالخصوص بزرگ تو ثواب کے لیے تشریف لائے، میں جوانوں سے کہوں گا جن بی بی کے نام پر آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، نماز کے بعد فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو.
کم از کم بیٹھ کے تسبیح پڑھ لو. اس لیے کہ حدیث میں اور کوشش کرنا کہ جس پہلو پر نماز ختم کی ہے پہلو بھی نہ بدلو, اسی پہلو پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھو. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ جو اس پہلو پر بیٹھ ہی کر میرے جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھے, ابھی وہ اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. بھائی مل کے صلوات دے دیں نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بھائی یہ میسج پہنچ گیا. چوتھے امام نے دیکھا ایک شخص کو کہ نماز پڑھ رہا تھا, جوان تھا, میری طرح کوئی ہوگا, بڑا جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی. بندے تاریخ کتاب میں واقعہ موجود ہے. اس نے دعا مانگی. میں آؤں گا بی بی کے نام تک, لیکن یہ میرے سر پر امامہ ایک تبلیغ واجب تھی مجھ پر. تو اس نے دعا مانگی پروردگار, بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی اس نے. حدیث میں کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے پرندہ چونچ مار رہا ہو, بڑی سپیڈ ہوتی ہے ان کی. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کچھ پروفیشنل نمازی ہوتے 3 منٹ سے زیادہ نماز کو پڑھنے ہی نہیں دیتے آگے, 3 منٹ کے اندر فارغ کر دیتے. تو وہ نماز جلدی جلدی اس نے پڑھی. اس کے بعد کہا پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو تو مجھے جنت میں ایک محل عطا کر, اور اس محل میں 4 حوریں بھی عطا فرما. چوتھے امام کے پاس آئے تھے کہ تبلیغ کا بھی جو انداز ہے اس میں اخلاق ہونی چاہیے, اس میں شیریں طریقہ ہونا چاہیے. کسی کی عزت نفس کو پامال کر کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے, کسی کو رسوا کر کے آپ اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. امام نے بڑے خوبصورتی سے اسے بیان کیا. اس نے کہا پروردگار محل عطا کر جنت پر 4 حوریں عطا کر. امام نے کہا میرے بھائی حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. کیا کہنا ہے میرے چوتھے امام کا؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے. تو یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم, یہ ساری آیتیں کتنی ہیں؟ 6 آیتیں. بسم اللہ کو ملائیے تو 7 بنتی. اور میں نے کہا یہ ساری بات ہے اس کے لیے کہ جو نماز کو پڑھ رہا ہو کم از کم. تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت میں سے, عقیق کی انگشتری پہننا مومن کی علامت میں سے. بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا, یہ ہو گیا آج کا ظاہر سمجھ میں آ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, بات وہی رکی بھی, ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے مولا صادق علیہ محمد کا فرمان ہے نحن واللہ السبع المثانی, خدا کی قسم وہ 7 تو ہم ہیں جنہیں دوہرا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. اچھا 7 ہم ہیں جنہیں دوہرا کر بھیجا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے مولا ذرا اس کا فلسفہ تو سمجھا دیجئے گا. دیکھیں معصوم کتنے ہیں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا تھا میرے بھائی, سب کو یاد ہے نا, 14 ہیں. معصوم ہیں 14. ان 14 میں جو نام ہے وہ 7 ہی ہیں, دوہرا کر اللہ نے عطا کی ہے. بات نہ ضائع کرنا ہے. سبحان اللہ. 7 ہیں جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. نام وہی 7 ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہی دوہرائے جا رہے ہیں. میرے ساتھ گنتے جانا نام, میں نام میں بات کر رہا تھا ابھی. تو بی بی کے نام پر مجھے کچھ بات کرنی ہے انشاءاللہ وقت ملا. پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. محسوس نہ کیجئے گا ایک حدیث ہے, فرمایا حضور نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنو پھر مجھ پہ درود بھی نہ لے جائے. تو یقیناً آپ سب نے دل میں بھیجی درود, اس لیے کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے سنا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین ہے, لیکن آپ بلند آواز سے درود بھیجے کہ حضور نے کہا آہستہ آواز میں درود بھیجو ثواب تب بھی ہے, بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک بلندر صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. تو پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا نام ہے علی. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر, کیا نام ہے میرے مولا کا. مولا نے خود کہا میرا نام جب عرش کی بلندیوں پر لکھا گیا کتب اسمی میرا نام فاستقر, تب عرش کو قرار آیا. ڈاکٹر عبدالعلی گویا انہوں نے کتاب لکھی شرح زیارت جامع کبیرہ, وہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور کتابوں میں موجود ہے.
انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت. میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا، علی کا نام. ذات علی کی بات نہیں ہو رہی، اسم علی کی بات ہو رہی ہے. تو آسمان فقامت قائم ہو گیا وہ. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچھنے لگی. بھئی یہ کوئی توحید کے منافی بات نہیں ہو رہی، اللہ ہی نے نام علی میں یہ طاقت رکھی ہے. مل کے آسمان و زمین علی علیہ السلام صلوات. مل کے صلوات بیٹھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے. تو اس میں کوئی شرک تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا مل گئی. تو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب مولا علی کے نام کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیرالل کوئی اور چیز چل رہی ہے. نا 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 نا، باذن پروردگار اللہ نے یہ علی کو عطا کیا. نام علی میں طاقت اللہ نے عطا کیا. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا ایک ایسی بات کا حوالہ دے دوں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو. خود آیت اللہ سستانی کے توضیح المسائل میں لکھا ہوا، جا کے دیکھیے گا اس حدیث کا حوالہ. یعنی اتنے معتبر حدیث ہے کہ فقہاء کرام اسے کوٹ کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو ثواب ہے نماز کا، وہ ایک نماز کا 10,000 رکعت کے برابر ہے. مسجد الحرام میں 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور مولا علی کے حرم میں 2,00,000 رکعت کے برابر ہے. تو اب اس میں کوئی شرک ہو گیا کیا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، غلو کے معاملے کو ہم نے سمجھا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اب اللہ بھی اگر علی کے حرم میں ثواب رکھنا چاہے تو نہیں، اے اللہ تجھے بھی اجازت نہیں ہے. نہیں، تجھے بھی ہم تو تجھے بھی ثواب نہیں رکھنے دیں گے. تجھے بھی حق نہیں کہ علی کے حرم کا اتنا ثواب ہے. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا لوئنوا بما قالوا، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے لعنت ہو ان پر. تو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ کے ہاتھ بندھے، اللہ کی مرضی ہے. اس نے حکمت کے مطابق سمجھا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی. یا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا درجہ کوئی بلند ہو گیا نا. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو. کوئی غالب و مقصر یہ اس بحث میں الجھ کے رہ جاؤ گے نا تو پھر آپس میں ہی لڑتے رہو گے میرے بھائی. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند ہو. معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو. علی کو چشم تعین میں سوچنے والے، تعین علی کی حد کو فکس نہ کرو کہ بھائی اتنا علی ہے اس کے بعد تو بڑھ گیا تو غلو ہو گیا. ایک حد جو خود معصوم نے فکس کی ہے، نسیحون عن الربوبیہ، کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو. بہت واضح کہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، علی رب نہیں کہنا چاہیے، منع کیا ہے. شرک ہے، کفر ہے، غلط ہے. ربوبیت سے نیچے رکھو، لیکن اس کے بعد پھر یہ فکس نہ کرو کہ ان کے حرم میں یہ ثواب کیسے ہو گیا تو وہ ثواب کیسے ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے. پھر فکس کر. لاہور ہی کی بات ہے، اس لیے میں سناتا ہوں. مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، اس لیے انہی سے سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک نجی محفل میں. تو انہوں نے بیان کیا کہ اب لاہور میں خطاب کر رہے تھے مولا علی کے فضائل پر. بعد میں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ قبلہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں.
سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ زین العابدین لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو دہرا کر اللہ نے عطا کیا ہے، یاد رکھنا وہ موضوع، ساتھ دہرا کر عطا کیا۔ محمد باقر لقب ہے، محمد وہی ہے کہ جو دہرا کر اللہ نے عطا کیا۔ جعفر صادق یہ ایک اور نیا نام ہے، 6 نام ہو گئے۔ موسی قاسم، موسیٰ 7واں نام۔ علی رضا گنتے جائیے گا، رضا لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو دہرا کر اللہ نے عطا کیا۔ محمد تقی لقب ہے، محمد وہی ہے جو دہرا کر عطا کیا۔ علی النقی لقب ہے، علی پھر سے دہرا کر عطا کیا۔ حسن عسکری لقب ہے، حسن وہی ہے کہ جو دہرا کر عطا کیا۔ اور آخری تو وہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے کہا جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، اور وہ دنیا کو علم انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جہل سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ 7 سمجھ میں آگے جنہیں دہرا کر اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ، دہرا کر اللہ نے عطا کیا، اور خاص اس نام کے لیے خیر بی بی کے 9 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ تعالیٰ 6 امام کی حدیث ہے، فرمایا میری دادی فاطمہ کے 9 نام اللہ نے رکھے خاص۔ فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ اس کی تشریح میں کر نہیں سکتا، بس بروز صدیقہ کے مقابلے پر آ جائے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ سچ بولنے والا نہیں ہو سکتا، اتنا ذہن میں رکھنا۔ اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچ بولنے والی، لیکن سچ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بات سمجھا دوں، بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ سے کوئی پوچھے مجلس ہو رہی ہے، آپ کہیں جی مجلس ہو رہی ہے، یہ سچ ہے۔ ہمارا اور آپ کا سچ کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کی خبر دے دیں، یہ سچ ہے۔ ہمارے سچ میں یہ نہیں کہ کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو، میں کہوں مجلس ہو رہی ہے تو وہاں ہونا شروع ہو جائے گی، ایجاد ہو جائے گی مجلس۔ میرا سچ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کہہ دوں میں تو یہ سچ ہے، اگر کچھ کہا میں نے جو نہیں ہو رہا تھا تو وہ ہونا شروع نہیں ہو جائے گا۔ سیدہ کا سچ جانتے ہو کیا ہے؟ درزی آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں مجمع سو رہا، یا اللہ، درزی آ رہا ہے، کپڑے دیے ہوئے ہیں، اب رضوان جنت کو درزی بن کر آنا پڑے گا۔ فاطمہ وہ صدیقہ ہے جن کے کہنے سے سچ وجود میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ یہ وہ صدیقہ جن کے کہنے سے واقع وجود میں آ جائے۔ کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا، جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین ہے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا۔ فاطمہ کے بچے سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے میرے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پترس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ماتمی سیدہ کے بچوں کا صدقہ، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بس میں نے زحمت دی، اگرچہ کہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں بہت سے مومنین کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اور وضو کر رہی ہیں، اس لیے کہ کیفیت وہ ہے، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں جس خاطر صدیقہ کبریٰ نے اپنی شہادت پیش کی ہے نا، علی الولی اللہ کی خاطر، ولایت علی کی خاطر،
مولا علی کے نام کا ایک ایسا نعرہ کہ جو نجف تک انشاءاللہ پہنچے، سب کی صدا وہ ایک لگا دیجئے، قربتاً الی الزہرا انشاءاللہ. مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے کہنا ہے نا. زہرا راضی آپ سے. دیکھو مولا نے کیا کیا کہ آخر میں ذکر حسین بھی آگے لبوں پر. حسین اور زہرا کے مصائب میں بڑی شباہت ہے. ایک دعا کرتا ہوں، اگر سمجھ سکو تو آہ بھر کر ضرور رونا. دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں کو نہ مارا جائے. دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. ایک عالم دین کے پاس شوہر اور زوجہ آئے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا. تو زوجہ نے آخر میں ایک بات کہی، بڑا روئے وہ عالم، بہت روئے. آخر میں ایک بات کہی، کہتے کہ اس سے کہیں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ مستی کی علامت ہے، خبردار کوئی اپنے گھر میں اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے. بہت بے شرمی کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو ذرا سوچے کس سے ملا رہے ہو، کس نے زہرا پر ہاتھ اٹھایا تھا. عورت پر ہاتھ اٹھانا وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا. لیکن اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے بھی کبھی غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھا بھی لینا، اس سے ایک درخواست کریں، یہ میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارا کرے. وہ عالم بہت روئے، کہتے رہے یا زہرا یا زہرا. ایک مومنہ عورت اپنے شوہر سے برداشت نہیں کر سکتی کہ بچوں کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھا لے. وہاں حسن اور حسین کے سامنے ایک لعین نے فاطمہ سیدہ کے مسائب کو پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے، پورے مسائب پر پڑھ بھی نہیں پڑھوں گا. لیکن ایک لعین نے خط لکھا ہے کہ میں نے کیا سیدہ سے کیا تھا. بیوی کا چہرہ مخنے میں تھا. میں پورا جملہ نہیں کہوں گا. سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف وہ گستاخی ہوئی، گوشوارے زمین پر گر گئے. کربلا میں سکینہ کی بالیاں بعد میں چھینی گئی. مدینہ میں فاطمہ کے گوشوارے بڑھنے گئے. جزاک اللہ. کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کچھ مسائل یہاں پڑھوں گا، کچھ اگلے مجلس میں پڑھوں گا، سلسلہ جاری رکھیں گے. سیدہ کے بڑے مسائل ہیں عزیزوں، بڑی شفاعت ہے حسین میں اور فاطمہ میں. فاطمہ کا در مدینہ میں چل رہا تھا، حسین کے خیمے کربلا میں چل رہے تھے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی. کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا شام غریبہ کیا کیفیت تھی؟ مولا نے تسبیح توڑ دی، دانے بکھر گئے. کہ جیسے دانے بکھر گئے ویسے فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئے. ویسے فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی. حسین اور سیدہ میں شباہت ہے. بیوی کا در چلا، حسین کے خیمے چلے. اگلا جملہ کہوں، حسین کی بیٹی کو تماچا لگا کر بلا میں. بس میں آگے نہیں کہوں گا. سیدہ کے ساتھ جسارت ہوئی مدینہ میں. ایک اور جملہ کہوں، مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھ کر ذبیحے کی طرح کھینچ کر علی کو لے جا رہے تھے. کربلا میں سجاد کی گردن میں داغ باندھ کر سجاد کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. آخری جملہ کہوں گا یا حسین کہہ کر ہوگا. آج یہاں خمسے کی پہلی مجلس ہے، پہلی مجلس میں پرسا دینا یا زہرا کہہ کر آخری شباہت پڑھو. مدینہ میں 6 مہینے کا محسن شکم میں مارا